گزارش ہے کہ رستہ کشادہ کریں، رستہ ہموار کریں۔ مولانا بھی جا رہے ہیں اور حضرت شیخ آ رہے ہیں، تمام حضرات سے التماس ہے کہ مہربانی فرمائیں، رستہ ہموار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ حضرت شیخ مولانا سید محمد مقبول الزمان شاہ صاحب، حضرت شیخ مولانا سید محمد مقبول الزمان شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت شیخ مولانا سید محمد مقبول الزمان شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھے گا، تشریف رکھے گا۔ حضرات محترم، اس وقت ہمارے درمیان عظیم المرتبہ علمی روحانی شخصیت، ہمارے مشفق و مہربان، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے شیخ جامع شریعت و طریقت حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ سید محمد مقبول الزمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت سٹیج پر جلوہ فروز ہیں، تشریف فرما ہے۔ میں حضرت شیخ کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو بام عروج تک پہنچایا ہے کامیابیوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل کے اندر، ان کے عمر کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، الحمدللہ اس وقت عالم دنیا میں انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے روحانی سلاسل کام کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں، عالم دنیا میں انسانیت کی اور مسلمانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت خانقاہیں اور مراکز کام کر رہے ہیں۔ ان سلاسل میں ایک بڑا سلسلہ جس کو سلسلہ اویسیہ، قادریہ، نوریہ، فخریہ، شمسیہ، بدیہ کے نام سے موسوم اور مشہور ہے، اور اسی طرح ان بڑی خانقاہوں میں جو رشد و ہدایت کا، تعلیم و تربیت کا کام کر رہی ہیں، ان خانقاہوں میں ایک بڑا نام خانقاہ شمسیہ بدیہ کے نام سے معروف اور مقبول ہے۔ برادران اسلام، تمام سلاسل، تمام خانقاہیں، تمام مشائخ فضیلت کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نور علی نور ہیں، لیکن یہ سلسلہ عالیہ اس اعتبار سے فائق اور فائز ہے کہ اس سلسلے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر درود بھیجا جا رہا ہے، اگر درود پڑھا جا رہا ہے، تو سب سے زیادہ اس سلسلہ شمسیہ بدیہ کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، بہت سارے لوگوں کی اس بات پر مشاہدات اس حقیقت پر مبنی ہے کہ ان کو حالت بیداری میں، حالت نیند میں اور وقت نزا جب موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ اور میں نے ایک لفظ بولا ہے حالت بیداری میں، جاگتے ہوئے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم علمی شخصیت شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، حضرت درخواستی، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہزاروں علماء کے شیخ بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے، حافظ الحدیث تھے، ان کو ہمارے شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت علامہ مولانا سید محمد شمس الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خصوصی شفقت اور توجہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے حالت بیداری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما دی،
اور اسی طرح بے شمار لوگوں کے اس طرح کے مشاہدات اس حقیقت پر گواہ ہیں، کیونکہ اس سلسلے کے اندر جو بھی شخص شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کی ابتدائی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ابتدائی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس نے کم از کم 1100 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم تعداد ہے، کم سے کم مقدار ہے، اور اس سلسلے کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کے اندر لاکھوں کی تعداد تک درود پاک پڑھنے والے روزانہ کی بنیاد پر موجود ہیں بھی صحیح، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ برادران اسلام، اسی سلسلے کے روح رواں، اسی خانقاہ کہے گئے مسند نشین اور اپنے اکابر کے، اپنے مشایخ کے جانشین حضرت اقدس صاحب العلم والعرفان، جامع شریعت والطریقت حضرت مولانا علامہ سید محمد مقبول الزمان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اپنے اکابر کے، اپنے شیخ کے، اپنے بزرگوں کے روحانی وارث اور امین ہے، اور روحانی وراثت کے امین ہے، اور اس وراثت کو، اس امانت کو آج بھی اگر کوئی سالک بن کر آئے، کوئی طالب بن کر آئے، کوئی سائل بن کر آئے، تو میرے شیخ آج بھی اس روحانی وراثت کو، روحانی امانت کو آج بھی میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں کوئی لینے والا تو بنے، ہاں کوئی طالب تو بنے، ہاں کوئی سالک تو بنے، ہاں کوئی آگے تو آئے، ہاں کوئی اس کے لیے اہل تو بنے۔ تو یہ جو سب سے زیادہ، سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی شرط یہ ہے کہ جس طرح اس سلسلے کا یہ حکم ہے کہ درود پاک کی کثرت، اور اگر یہ کثرت میں اور آپ کریں گے تو یہ سعادت مجھے اور آپ کو بھی میرے شیخ کی برکت سے حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے میں جن حضرات نے درخواست کی تھی ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرات جو ہے، حضرت سے میں بلکہ درخواست کرتا ہوں، آپ کی درخواست حضرت کی خدمت میں میں پہنچاتا ہوں کہ حضرات نے بیعت کے لیے درخواست کی تھی، تو اس حوالے سے میں حضرت کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جن حضرات نے بیعت کرنی ہے وہ حضرت دامن جو ہے، یہ رومال ہم حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس دامن کو جو ہے تھام لیں، اور حضرت والا بیعت کے کلمات جو ہے وہ فرمائیں گے، آپ حضرات جو ہے وہ ان کلمات کو ساتھ ساتھ دہرائیں گے اور اس سلسلے کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی جملہ خیر و برکات اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائیں گے، مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ مار حفیظ گل صاحب اور مار الطاف گل صاحب نے حضرات نے درخواست کی تھی، آگے تشریف لے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی اس سلسلے سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے میں آپ کو اس سلسلے کا مختصر تعارف کرواؤں گا کہ سلسلہ اویسیہ قادریہ شمسیہ بدیہ کے نام سے موسوم یہ سلسلہ ہے، جو سلسلہ نسب کے اعتبار سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور اس میں مین وظیفہ درود خضری کا ہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، اور اس وظیفے کی برکت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد از جلد زیارت سے انسان مشرف ہوتا ہے۔ کثرت درود ہونا چاہیے، اور کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے مراد تقریباً جو بندہ ڈیلی 5000 مرتبہ درود خضری پڑھتا ہے تو سمجھیں کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ درود شریف کو بکثرت پڑھیں، اور دوسرا سلسلے میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور سلسلے میں جو لوگ جن جن سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔
تو سلسلے سے ربط قائم کرنے سے ایک تو نسبتیں بڑھتی ہیں اور نسبتوں سے انسان کامل بنتا ہے اور کاملیت اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے انسان. اور دوسرا، سلسلے میں آ کر شیخ اپنے مرید کے لیے کیا احکامات جاری کرتا ہے اور شیخ کس بات پر کام کرتا ہے، اس کا مختصر یہ کہ انسان کے اندر جو نفسانیت پائی جاتی ہے اس نفسانیت پر شیخ کام کرتا ہے، ایسے اوراد و وظائف دیتا ہے جس سے انسان کا نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے. انسان کے نفس کو مارنا مقصود ہی نہیں ہے. جن کے نفس مر جاتے ہیں وہ ناموس رسالت پر بھی نہیں بات کر سکتے. نفس کو زندہ رکھنا ضروری ہے لیکن نفس پر کنٹرول ہونا لازم ہے. جس طرح سے ایک دریا چل رہا ہو، وہ چلتا جائے تو راستے میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان کو بہاتا لے کر جائے گا، بہاتا جائے گا. گھر آ جائے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا، آپ کا کوئی زمین ہے تو وہ برباد ہو جائے گی. جو بھی چیز آئے گی پانی بہا کر لے جائے گا. اگر اس کے سامنے آپ بند ڈال دیں گے، ایسے ڈیم بنا دیں گے، پانی کو اکٹھا کر لیں گے، پانی کو سمت دے دیں گے، تو آپ اس سے نہریں نکال کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسی پانی سے جو نقصان دے رہا ہے، اور اسی پانی سے آپ انرجی حاصل کر سکتے ہیں. آپ اسی پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں، اسی پانی سے آپ بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. جو پانی آپ کو نقصان دے رہا تھا، وہ کیوں نقصان دے رہا تھا؟ کیونکہ شکر بے مہار تھا. وہ مہار اور نکیل کے علاوہ ایک اونٹ دوڑ رہا تھا، جو اس کے سامنے آتا اس کو تباہ و برباد کر کے آگے. ہمارے اندر نفس پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اس نفس کا نام ہے امارہ. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے حملہ کیا تو یوسف دوڑے، تو جب باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ تو بچ گیا ہے. تو انہوں نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میرا نفس تو ہمیشہ برائی پر اکسانے والا تھا. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اگر میرے ساتھ میرے رب کا رحم شامل حال ہے. تو یہ نفس امارہ ہے جس پر بند ڈالنا ہے ہم، اور بند بھی مختصراً سلسلہ میں تصوفی رموز کو جاننے کے ساتھ اور خانقاہوں میں آپ کو اس چیز پر کام کرنا ہوتا ہے کہ نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کیا جائے. نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی آپ لوگوں کے اندر سب میں، مجھ میں، سب میں موجود ہے. صرف اس کو جگانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کی اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، وہ نفس ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے. اس نفس کے ذریعے شیخ اس نفس کو زندہ کرتا ہے اور اس نفس کے ذریعے اپنے نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کرواتا ہے مرید سے. نفس امارہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے نفس لوامہ کے ذریعے. اور نفس لوامہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، آپ کے اندر، میرے اندر، سب کے اندر پایا جاتا ہے. جیسے امارہ میرے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر ہے، اسی طریقے سے لوامہ بھی میرے اور آپ سب کے اندر پایا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں. بڑا آسان لفظ ہے کہ میں یہ غلط کام کرنا چاہتا ہوں یا یہ کام اچھا کام کرنا چاہتا ہوں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، تو ایک اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے ہر انسان کو کہ یہ اچھا کر رہا ہے، یہ تو برا کر رہا ہے. ہر برائی پر وہ آواز ضرور دیتا ہے. جن لوگوں کے نفس امارہ کنٹرول میں ہوتے ہیں
وہ ضمیر کی آواز سن کر اچھائی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جن کے نفس کنٹرول نہیں ہوتے وہ ضمیر کی آواز کو دبا کر نفس امارہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان چیزوں پر مختصراً عرض ہے، لمبی ہو گئی یہ بات، مختصر یہ ہے کہ سلاسل جو ہے ان نفسوں پر کام کرتا ہے، اور جیسے باقی علوم کا حصول ضروری ہے اسی طریقے سے علم تصوف اور روحانیت کا علم بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے وارث علماء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بتائیں کتنے علم تھے؟ اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جاننے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، سب سے زیادہ علوم کا منبع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی ذات کے بعد۔ تو وراثت کی تعریف میں ضروری ہے کہ وارث اپنے والد کے ترکے سے ہر چیز میں سے حصہ لے، تو پھر وہ کہہ سکتا ہے میں اپنے والد کا وارث ہوں۔ ایک پیر صاحب ہے، وہ صرف پیر صاحب ہے، پیر کا بیٹا پیر، پیر کا بیٹا پیر، پیر کا بیٹا پیر، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تصوف کے رموز نہیں جانتا، لطائف خمسہ کو نہیں جانتا، تصوف کی روح کو نہیں پہچانتا۔ سمجھ آئی؟ وہ فارغ ہے اور وہ علم شریعت کو جانتا ہے، تصوف کی روح کو نہیں پہچانتا مگر علم تصوف کو جانتا ہے۔ اور ایک ایسا مولوی صاحب ہے جو علم تصوف سے نہ آشنا ہے، علم ظاہری کو بخوبی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ دونوں پیر اور یہ مولوی صاحب، یہ دونوں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں۔ یہ تب بچ سکتے ہیں، صحیح فلا تب ہے، اور اس حدیث کا مصداق بھی وہ مولوی صاحب، وہ پیر صاحب تب بن سکتا ہے کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے گا۔ کیونکہ وراثت کی تعریف یہ ہے کہ بیٹا اپنے اولاد، بیٹا اپنے باپ کی ہر چیز میں سے حصہ لے گا تو وہ کامل وارث ہے، ورنہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم صحابہ کرام کے تھرو ہم تک پہنچے، ان تمام علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ بقدر جسہ لینا چاہیے۔ تصوف اور روحانیت انہی علوم میں سے ایک علوم ہے، علم ہے۔ اس علم کے لیے خانقاہوں میں آنا ہوتا ہے، اور علم ظاہر کے لیے مدارس میں جانا ہوتا ہے، اور علم دنیا کے لیے آپ یونیورسٹی، کالجز اور مختلف ملکوں میں جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاں تک چین تک جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ چین اس ٹائم کو اسلام کا نہ منبع تھا نہ آج منبع ہے اسلام کا، اس وقت بھی اسی طریقے سے داہریے تھے اور آج بھی داہریہ ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے رسول اللہ نے فرمایا اتنے دور تک بھی سفر کرنا پڑے تو جائیں، اور مختلف صحابہ گئے بھی صحیح وہاں تک، کئی صحابہ کی قبریں بھی وہاں پہ موجود۔ تو اس طرح سے تصوف میں ان تین نفسوں پر کام کیا جاتا ہے، ایک امارہ جس پر لوامہ کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا جائے، اور انسان کا مقصود جو اللہ کو ہے نفس کون سا، وہ مطمئن ہے۔ اس نفس امارہ پر لوامہ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہوئے نفس مطمئنہ میں بدل دینا ہے، اور پھر جب نفس مطمئنہ میں بدل جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں انسان کو شامل کر لیتا ہے، خاص انسانوں میں نہیں، انسان آپ بھی ہیں، انسان میں بھی ہوں، انسان کافر بھی ہے، انسان مجوسی نصرانی بھی ہے۔ اللہ کو مقصود کون سا ہے؟ اللہ کو اپنا بندہ بنانا ہے انسان کا۔ انسان کی سپرلیٹر ڈگری جو ہے وہ بندہ ہے۔ جب تک انسان بندہ نہیں بنے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو مقصود صرف انسان نہیں، انسان تو کافر بھی ہے، انسان تو عیسائی اور یہودی بھی انسان ہے، اشرف المخلوقات ان کی تقویم کے لحاظ سے وہ بھی اشرف ہے، لیکن بہتر اللہ کو جو چاہیے وہ انسان نہیں، وہ بندہ چاہیے۔
ہمیں بندہ بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستوں پر اور شریعت مطہرہ پر جب ہم چلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بندے تک پہنچا دے گا، ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تصوف میں خانقاہوں میں اسی بات پر کام کیا جاتا ہے، لمبا تعارف ہو گیا ہے لیکن بس مختصراً یہ جزاک اللہ، آپ لوگوں نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا اور آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، سنا، تو بڑی مہربانی آپ کی۔ مقصد میرا تھا کہ تصوف یا خانقاہوں میں کس بات پر کام کیا جاتا ہے تو وہ یہ چیز تھی۔ جزاک اللہ۔ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ کہنے ہیں۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ ہے سچے دل کے ساتھ۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما، اپنی ذات کی محبت عطا فرما، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے حکم مانیں گے، تیری شریعت پہ چلیں گے، تیرے حبیب پر بہت دروشی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ روزانہ کم از کم ابتدائی وظائف میں شامل ہے کہ 1100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بیٹھ کر کہیں پڑھنا شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے مرید ہونا کا بھی شرط نہیں ہے، ایسے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ روزانہ یہ پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد۔ اور رات سوتے وقت چاہے بستر پر لیٹے ہوئے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے زندگی میں معمول رکھنا ہے۔ شریعت کے احکام کی پابندی کرنی ہے، نماز پڑھنے گانا کی پابندی کرنی ہے۔ سلسلے کے لیے دعا، اور باقی جلسے والوں کے لیے اور جلسے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان کا جو یہاں مہمانان گرامی آئے ہیں اور اچھی باتیں اور اچھے اعمال بتائے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے یہ جلسہ کیا ہے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی اسی طریقے سے مزید توفیق عطا فرماتا جا۔ یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ میرے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی لغزشیں ہیں وہ معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مصائب و آلام ہیں اس دنیا میں یا حاضرین مجلس کے جو ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے حل فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی زندگیاں دراز فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی جتنے جائز مقاصد ہیں پورے فرما۔ یا اللہ تمام جائز حاجات پورے فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے عیبوں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی راحتاں آسانیاں خوشیاں لوگوں کو مقدر فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما۔ یا اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی جائز مقاصد ہیں تو یا اللہ ان کے دلوں کی
سارے راز جانتا ہے یا اللہ تو ان سب رازوں کے مطابق ان کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ان کے جتنے مسائل ہیں تو حل فرما تو مہربانی فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم فرج كرباتنا اللهم أقل عثراتنا اللهم اغفر زلاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تمام حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے رستہ جو ہے وہ کشادہ فرما دیں اور اذیت کا باعث نہ بنے آپ حضرات زیارت پر ہی اکتفا کریں مہربانی فرمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مقامی تھانہ انتظامیہ کا تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے قانونی معاملت فراہم کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اسی طرح میں اپنے عم محترم حضرت پیر سید حسین احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عمر میں بحرانہ سالی میں عوارض کے باوجود بھی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ قادر عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے ماشاءاللہ رستہ رہے چھوڑو نا رستے نا پلر دی